بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے معنی اور مفہوم پر ہم غور و تدبر کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ درس میں رب العالمین سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئیں۔ آئیے اب اس کی اگلی آیت پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، کہ اللہ کی ذات، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اور جو بے انتہا رحمت والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ دونوں نام الرحمن الرحیم رحمت سے مشتق ہے، ان کا مادہ رحم ہے، جو اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا۔ رحم یا رحمت ایسے جذبے اور عاطفے کو کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ جذبہ ہوگا اس کے اندر دوسروں کے لیے محبت، شفقت، احسان، لطف و کرم کا جذبہ، جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا رحمت کے معنی میں جب رحمت ہوگی تو اس کے اندر خود بخود محبت ہوگی، فضل و احسان ہوگا، لطف و کرم ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ بات ظاہر ہے کہ رحمت کا معنی اور مفہوم کافی وسیع ہے، اس کے اندر محبت، احسان، شفقت والے مفاہیم خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے اکٹھا دو ناموں کا ذکر کیا گیا، الرحمن الرحیم۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے سر عنوان فاتحۃ الکتاب میں اول تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آغاز کے لیے ضروری ہے، اس میں بھی ان دونوں صفاتی ناموں کا ذکر کیا، اور پھر سورۃ الفاتحہ میں بھی اپنے تعارف کے لیے جہاں رب العالمین کا تذکرہ فرمایا، وہاں اس کے فوری بعد الرحمن الرحیم کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے اس کا کچھ تذکرہ گزر چکا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دو نام تفصیل سے جاننے کے متقاضی ہیں۔ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت لازمہ پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہ قول گزرا کہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت میں مبالغہ اور شدت بیان کرتے ہیں، لیکن الرحمن میں زیادہ مبالغہ اور زیادہ وسعت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں فعلان کے وزن پر جو لفظ آتا ہے اس میں شدت، وسعت اور زیادتی کا معنی بہت واضح طور پہ پایا جاتا ہے۔ جیسے غضبان وہ شخص جو غصے میں بھرا ہوا ہو، عطشان جو شدید پیاس سے دوچار ہو، تو اسی طرح رحمان جس میں رحمت بھری ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی نام ہے اور اس میں ایسی خصوصیت اور مفہوم پایا جاتا ہے کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح خاص ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اضافت کے ساتھ ہو۔ اور اس میں رحمت کا زیادہ عموم پایا جاتا ہے۔ رحمان کے لفظ میں اللہ کی رحمت زیادہ عام ہے، یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، علی العرش استویٰ الرحمن۔ دونوں آیتیں ہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ عرش پر مستوی ہونے کے لفظ کو رحمان کے ساتھ جوڑا اس لیے کہ اس میں رحمت کے عموم کو ظاہر کیا جائے، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم علم یا اسم ذات کے طور پر بھی ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر، جیسے ابھی الرحمن علی العرش استویٰ والی آیت پڑھی، اس کے علاوہ قرآن نے ارشاد فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم کہہ دو، لوگوں کو بتا دو کہ تم کو اللہ کو اگر مخاطب کرنا ہے، پکارنا ہے، تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی تم پکارو گے تو اس کے بہترین نام ہیں، اچھی اچھی صفات اور خوبیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے عموم کو بتاتے ہوئے میں بطور مثال صرف ایک آیت کو پیش کروں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا وہ
یہ لوگ جو ہیں پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ان پرندوں کو آسمان کی فضاؤں میں یہ اپنی رحمت سے ان کو یہ صلاحیت بخشی کہ وہ اپنے پروں کو پھیلاتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں، سمیٹتے بھی ہیں. ہاں، اور دونوں صورتوں میں وہ فضائے بسیط میں اڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا صافات و یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. ان کو فضاؤں میں، ہواؤں میں روکنے والی ذات جو ہے وہ الرحمن کی ہے. یعنی رحمان کی رحمانیت وہ جو ہے وہ پرندوں کو یہ صلاحیت دے رہی ہے اور پرندوں کے اوپر یہ لطف و کرم اور احسان فرما رہی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن وہ ذات ہے جس نے قرآن کو سکھلایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور انتہائی رحمت کا یہ ایک مظہر ہے کہ اس نے دنیائے انسانیت کو قرآن سے نوازا. اور اس کے بعد خلق الانسان کا ذکر کیا، انسان کو پیدا کیا. انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا اور علم القرآن کا ذکر پہلے کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت دینا زیادہ مقدم اور اہمیت کی حامل چیز ہے. چنانچہ مختصر یہ کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عمومی رحمت کو بیان کرتا ہے. یہ ذو الرحمت الواسعہ الکاملہ لازمہ. اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ کی وسیع رحمت جو کہ کامل درجے کی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ناپیدا کنار، بے پایہ رحمت. اور یہ اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. یعنی رحمان وہ ذات جس کے ساتھ رحمت جڑی ہوئی ہے، اس کی ذات کی صفت ہی رحمت ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کے نزدیک پسندیدہ سب سے بہترین اور سب سے زیادہ محبوب نام جو ہیں لوگوں کے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات سب سے خاص نام ہے اور اس کے بعد سب سے خاص نام الرحمن ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت اس کے سب سے زیادہ شرف والے اور سب سے زیادہ خصوصیت والے نام کی حیثیت سے ہوتی ہے. اور اسی بنیاد پر الرحیم سے پہلے الرحمن کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بات گزر چکی ہے کہ الرحمن بھی اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جو بغیر اضافت کے مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو رحمان وہ ذات ہے جس کا وصف رحمت ہے، اور رحیم وہ ذات ہے جو صرف رحیم اپنی ذات میں رحمت نہیں ہے بلکہ اس کی رحمت دوسروں تک پہنچتی ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتا ہے. اہل علم نے علامہ ابن جریر طبری اور دوسرے علامہ ابن کثیر نے اسے نقل کیا اور اس پر علماء کا اتفاق نقل کرتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جو دنیا میں مومن، کافر، اچھے برے اور تمام مخلوقات کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے. اور رحیم وہ ذات ہے جو آخرت میں مومنین کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے گا. وکانا بالمؤمنین رحیمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ رحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے. اسی لیے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے اللہ رحمان کے لیے بے انتہا رحمت والا کہا، یعنی وہ اس کی ذات سے متعلق ہوئی. اور رحیم کا ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں کے لیے مہربان وہ جو مہربانی کرتا ہے، جس کی مہربانی اور رحمت دوسروں تک پہنچتی ہے. تو الرحیم کا مطلب یہ ہوگا الرحیم لعبادہ، جو اپنے بندوں کے لیے رحمت کا برتاؤ کرنے والا ہے. یہ فعیل کے وزن پر ہے اور اس میں فعل کا مفہوم پایا جاتا ہے. بعض قرآن کی آیتوں میں جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ تذکرہ ہے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے خاص ہوگی. اور اس سے پہلے شیخ ابن عثیمین کا قول میں نے نقل کیا تھا پچھلے درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تفسیر کرتے ہوئے کہ کافروں کو گویا آخرت میں جب رحمت نہیں ملے گی تو گویا ان کی رحمت ہی نہیں ہے. جب وہ کافر اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی غلطی کو مانتے ہوئے یہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإنا ظالمون، کہ اے اللہ اس جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم تو ظلم کرنے والے ہیں. وإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم پھر سے اس سرکشی اور کفر والے راستے کی طرف لوٹیں گے تو ہم لوگ ظالم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو نہیں گھیرے گی، ان کو اپنے دامن میں نہیں سمیٹے گی، بلکہ جواب دیا جائے گا رحمان و رحیم کی طرف سے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اس میں پڑے رہو، سڑتے رہو اور یہ جو ہے تم مجھ سے بات نہ کرو. گویا وہاں رحمت مومنین کے ساتھ خاص ہوگی. بعض آیتوں میں، قرآن کی آیات میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کی رحمت دنیا میں بھی مومنین کو اپنے آسرے اور اپنے دامن میں سمیٹتی ہے. تو اہل علم نے کہا کہ اللہ کی رحیم کی شفقت و مہربانی
دنیا میں بھی مومنوں کا ساتھ دیتی ہے اور آخرت میں ان کے لیے خاص ہوگی، دوسروں کے لیے نہیں ہوگی۔ شیخ عبدالرزاق عبد المحسن صاحب نے اس کی معنی کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ، اور دوسرے علماء نے بھی بیان کیا کہ قرآن مجید میں رحیم عام طور سے مقید استعمال ہوا ہے، رحیمم بالمؤمنین، رحیمم بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین بالمؤمنین رحیمہ، کہ مومنوں کے ساتھ رحمت کرنے والا ہے۔ اسی طرح اور آیتوں میں عام طور سے قید کے ساتھ ہے، رحمان مقید استعمال نہیں ہوا، اور یہ بھی کہیں نہیں کہا جاتا یا قرآن و حدیث میں استعمال نہیں ہے کہ رحمان بعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحمان ہے، بلکہ رحیم بعبادہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحیم مہربانی اور رحمت کا فعل بندوں تک پہنچانے والا مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ دونوں لفظوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے رحمت کے مفہوم میں، اور اس میں الرحمن کے اندر معنی کی شدت اور مبالغہ رحیم سے زیادہ ہے۔ اب یہ دو ناموں کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا اکٹھا؟ اہل علم نے کہا گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، شفقت، مہربانی یہ زیادہ غالب ہے، گویا اللہ کی ذات سراپا رحمت ہی رحمت ہے، اور بندوں کے ساتھ اس کا یہ برتاؤ، جو بھی برتاؤ ہے اس میں رحمت کا عنصر غالب ہے۔ عام طور سے اہل علم نے بیان کیا، مولانا ابوالکلام آزاد نے اس بات کا بار بار تذکرہ کیا کہ دوسرے مذاہب میں یہودیوں نے جو مذہب اختیار کیا، یہودیوں کے خیال میں، اس کے علاوہ بھی دوسرے مذاہب میں عام طور سے خدا کا یا رب کا جو تصور قائم ہوا، اس میں ایک ذہن و دماغ میں یہ بات رچا بسا لی گئی کہ اس کے اندر قہر و غضب غالب ہے، اور وہ جب اس کا قہر و غضب جوش میں آتا ہے تو وہ کسی کو بھی ہلاک و برباد کر دیتا ہے، اگر وہ خوش ہو جاتا ہے تو نوازتا ہے، لیکن قہر و غضب کی صفت کو انہوں نے گویا زیادہ غالب مانا۔ اور مولانا آزاد بعض تفصیلات کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جو بہت سے مذاہب میں یہ قربانی اور بلی کا عقیدہ عمل اختیار کیا گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا معبود اور خالق کو کے غضب کو، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ وہ ہم پر غضبناک ہے، ہمارے ساتھ عذاب کا برتاؤ کر رہا ہے، اس لیے ہم قربانی اور بلی دے کر، نظریں چڑھا کر اس کے غضب کو ٹھنڈا کریں اور اس سے اپنی مراد مانگیں۔ تو ان کے یہاں یہ تصور تھا کہ رحمان پر، اور اس کی وجہ بھی بیان کی علماء نے کہ عام طور سے جو بناؤ، تعمیر، اچھائی ہوتی ہے وہ خاموشی سے، ایک دیوار بنتی ہے تو اس کی بننے میں وقت بھی لگتا ہے اور اس میں کوئی شور و ہنگامہ نہیں ہوتا، لیکن جب گرتی ہے تو ایک شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، شورش ہوتی ہے، اس وجہ سے انسانی نفسیات پر اس کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پر، جو مالک یوم الدین کی بحث میں آئے گا، جب قوموں کو سزائیں دی، ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوا، تو یہ معاملہ لوگوں کے ذہن و دماغ پر زیادہ غالب آ گیا اور یہ تصور قائم کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قہر و غضب کا غلبہ ہے اور اللہ تعالیٰ جوش میں آ کر کسی کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظریے کی، اس خیال کی گویا تردید کی اور یہ بیان کیا کہ اگر آپ غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کو مخلوق کے ساتھ دیکھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ذات سراپا رحمت ہے، مہربانی ہے، شفقت اور لطف و احسان مخلوق کے ساتھ اس کا غالب ہے بجائے غضب اور قہر کے۔ چنانچہ اہل علم نے بیان کیا کہ یہ الرحمن الرحیم کی صفت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا بار بار تذکرہ کیا اور سورہ فاتحہ کا عنوان بھی اپنے قرآن اور کتاب مبارک کے آغاز میں اس صفت کو عنوان بنایا۔ یہاں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول اور مکالمہ پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعلم ان هذه السورة اشتملت على امہات المطالب العالیہ اتم اشتمال، کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھ لو کہ یہ سورت یعنی سورۃ الفاتحہ یہ بلند ترین مطالب، معانی اور مقاصد کو اپنے اندر بہت ہی اچھے اور زبردست انداز میں، کامل انداز میں سمیٹے ہوئے ہے، اور ہر طرح سے اہم مقاصد کو، دین اور شریعت کے تمام اہم مقاصد کو جو ہے کا گھیراؤ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو ہمارا معبود حقیقی ہے، سب سے پہلے اس کی تعریف پیش کرتی ہے، اس کو پہچانواتی ہے، دنیا کے لوگوں کے سامنے اس کا تعارف پیش کرتی ہے کہ جو ذات تمہاری پالنہار ہے، پیدا کرنے والی ہے، عبادت کے لائق ہے، وہ کون ہے، اس کا تعارف پیش کرتی ہے
تین اسما کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے تین اسما کا استعمال کر کے، اور یہ تینوں اسما ایسے ہیں کہ تمام اسماء حسنہ اور صفات علیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن و حدیث میں وارد ہیں ان سب کا مرجع ہے۔ ساری اسماء اور صفات جتنی بھی قرآن و حدیث میں ہیں وہ ان تین ناموں کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی ان تین ناموں میں وہ داخل ہو جاتی ہیں اور ان کا مدار انہی تین ناموں پر ہے۔ چنانچہ وہ تین نام کیا ہیں؟ ایک اللہ جو الہ سے بنا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، جلال اور کبریائی کے سارے معانی سمٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوسرا نام ہے الرب، جس کی تفصیل ہم نے پڑھی کہ ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال اور کام ہیں جس کی بنیاد پر اس نے مخلوق کو وجود بخشا، ان کے انتظام اور انصرام کو اپنے ذمے لیا اور ان کی تمام ضروریات کو مکمل کر رہا ہے، اچھائی برائی کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ یہ سارے معنی نفع اور نقصان کے رب کے معنی میں داخل ہیں۔ اور تیسرا نام الرحمن الرحیم ہے، یہ ایک ہی مادے سے ہے، انہوں نے اس لیے الرحمن کا ذکر کیا۔ تو کہا کہ یہ تین نام ایسے ہیں جس پر تمام اسماء حسنہ جس کی طرف لوٹتے ہیں، جس کے معنی اور مفہوم کی کشادگی میں سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سمٹے ہوئے ہیں، ان کا معنی اور مفہوم سمٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ صورت ایسی ہے جس پر الوہیت، اللہ تعالیٰ کی الہیت، ربوبیت اور رحمت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایاک نعبد جو آگے آنے والا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر مبنی ہے۔ جب بندہ یہ اعتراف کر رہا ہے تو اللہ رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین اور رب العالمین کے حوالے سے وہ یہ قبول کر رہا ہے کہ جو ذات ایسی ہے میں صرف اسی کی عبادت کر رہا ہوں، یہ الوہیت پر مشتمل ہے۔ اور ایاک نستعین یہ اللہ، یہ الوہیت پر تھی، اور یہ ایاک نستعین اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر مشتمل ہے۔ اسی طرح آخری ٹکڑے میں جو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کا مطالبہ کیا گیا ہے، سوال کیا گیا ہے بندے کی طرف سے، جسے اللہ نے سکھایا، یہ رحمت کی صفت کے ذریعے سے ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ والحمد، جس کا اور الحمد جس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، یہ ان تینوں امور کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ جو تین باتیں بیان کی گئیں وہ تینوں چیزیں اس کے اندر سمٹی ہوئی ہے کہ ان تینوں بنیادوں پر اللہ کی ذات تعریف کے لائق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ محمود ہے، قابل تعریف ہے، تعریف کا حقدار ہے، اپنی الوہیت میں بھی، اپنی ربوبیت میں بھی اور اپنی رحمت میں بھی۔ یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول میں نے پیش کیا۔ الرحمن الرحیم رب العالمین کے بعد جو اس کا معنوی ربط ہے یہ بیان کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قابل غور ہے کہ یہ گویا ایک دلیل ہے اس دعوے کی جو اس ابتدا میں کی گئی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اول تو یہ کہ وہ الہ ہے، اس لیے وہ تعریف کا حقدار ہے۔ دوم یہ کہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنہار، نگہداشت کرنے والا، ان کے ساری ضروریات کو پوری کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، سلطنت کا تصرف کرنے والا وہی ہے، لہٰذا تعریف کا حقدار وہ ہے۔ اور تیسری چیز کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، نہایت بے انتہا رحمت والا اور نہایت مہربان، لہٰذا اس بنیاد پر بھی ساری تعریف کا حقدار وہی ہے۔ ایسی رحمت والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن حفظہ اللہ ان دونوں ناموں کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی ہذین الاسمین دلالۃ علی کمال الرحمہ، ان دونوں ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال رحمت کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں کامل ہے، غالب ہے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت کی وسعت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ التی ہی صفت اللہ وسعتھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور انتہائی کشادہ ہے، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں آگے فجمیع ما فی العالم العلوی والسفلی، کہ عالم علوی اور سفلی میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، اوپر کے اور نیچے کے کائنات کے جتنے بھی حصے ہیں، اس میں جو بھی انسان کو یا مخلوقات کو منفعت اور فائدے حاصل ہو رہے ہیں، جو بھی محبوب سے محبوب چیزیں اور اچھائیاں حاصل ہو رہی ہیں، خوشی کی جو باتیں حاصل ہو رہی ہیں، جو بھلائیاں اور خیرات مل رہی ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی رحمت کے آثار ہیں۔ یہ شیخ عبدالرزاق عبد المحسن نے جو ایک سطر میں جو بات کہی، اگر اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن کو دیکھیے، انہوں نے 20-25 صفحات میں اس کی تفصیل بیان کی، بلکہ اور زیادہ، اور بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد جو الرحمن الرحیم فرمایا،
تو یہ بیان کیا کہ یہاں اگر انسان کائنات میں غور کرے اپنے اندر اور باہر تو اسے صرف ربوبیت نظر نہیں آئے گی کہ قدرت کا ہاتھ اسے پال رہا ہے، صرف پالنا نظر نہیں آئے گا بلکہ پالنے کے ساتھ ساتھ اس کا لطف و کرم، اس کا احسان، اس کی محبتیں، اس کا زبردست فضل اور انعام نظر آئے گا جو ربوبیت سے بھی آگے اور وسعت کا حامل ہے۔ ربوبیت ایسی چیز ہے کہ ایک عام سے عام انسان دیہات میں کام کرنے والا ہو، کوئی موٹی عقل والا ہو، وہ بھی اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیتا ہے۔ یہ سب سے واضح مظہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا، ربوبیت میں جو نظر آتا ہے، ہر چیز دیکھ کر اللہ کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اور رحمت جو ہے الرحمن الرحیم میں جو صفت بیان کی گئی ہے، یہ تھوڑے سے مطالعے اور غور و فکر کی متقاضی ہے۔ مولانا آزاد نے بیان کیا کہ جب آدمی کائنات میں غور کرے گا، اپنے آپ میں غور کرے گا، اپنے گرد و پیش میں حاصل نعمتوں پر غور کرے گا، تو یہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ان مخلوقات میں اسے حسن نظر آئے گا، جمال، خوبصورتی نظر آئے گی، تعمیر نظر آئے گی، خوبیاں نظر آئے گی، کمال نظر آئے گا۔ انسان کے لیے صرف ضرورت کی تکمیل نہیں بلکہ ضرورت سے بڑھ کر تفریح اور لذت کا سامان نظر آئے گا۔ یہاں خوبیاں ہیں، خوبصورتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آسمان کے ستاروں میں اور اس کے فضائے بسیط میں کتنے روشن اور خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں۔ پہاڑ اور وادیاں اللہ کس طرح آنکھوں کو بھلی اور خوش منظر نظر آتی ہیں۔ باغات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمندر، دریا کتنی حسین اور جمیل مناظر پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صبح کا منظر، شام کا منظر، اور اس طرح کائنات کی کوئی بھی چیز جو بناوٹ کے اعتبار سے آپ غور کریں، اس کی خصوصیات کے اعتبار سے آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف ضروریات کو فراہم نہیں کیا بلکہ ضروریات سے بڑھ کر لذت، تفریح، خوشی اور خوشگواری کا ماحول بھی پیدا کر دیا۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر صرف ضرورت کی تکمیل ہے تو یہ ربوبیت ہے، اور ضرورت سے بڑھ کر احسان ہے، لطف و کرم ہے، نغمہ ہے، رنگ ہے، روشنی ہے، خوبصورتی ہے، بناوٹ ہے، اعتدال ہے، تناسب ہے، تعمیر ہے، یہ سب رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو یہ جو شیخ عبدالرزاق نے کہا کہ انسان کو اس دنیا میں جو بھی کائنات میں عالم علوی اور سفلی میں جو بھی خوشیاں مل رہی ہیں، بھلائیاں مل رہی ہیں، خوش کن مناظر نظر آ رہے ہیں، اس کو لذت کا سامان مل رہا ہے، سرور اور خوشی حاصل ہو رہی ہے، فرحت اور آرام کا سامان مل رہا ہے، جو بھی بھلائیاں مل رہی ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے ناپسندیدہ چیزوں سے بچانا اور جو ہلاکتیں اور برباد کر دینے والی چیزیں ہیں اس سے تحفظ اور بچاؤ فراہم کرنا، خوف کی چیزوں سے بچانا، خطرات سے بچانا، اور وہ ساری چیزیں جو نقصان دہ ہیں، بیماریاں ہیں، وحشی درندے ہیں، جن و شیاطین کے شر ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو انسان کو یا مخلوق کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان نقصانات سے محفوظ رکھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اس کی بے پایاں رحمت ہے۔ ساری مخلوقات میں اس کے مظاہر ہم کو نظر آتے ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ حسنات اور بھلائیوں کو صرف وہی دے سکتا ہے اور سیئات اور بری چیزوں کو وہی دفع کر سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ مولانا آزاد نے جو رحمت کے مختلف مظاہر کو بیان کیا ہے کہ ہم انسان کے اور لوگوں کے جو ہے مخلوقات کے اندر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیسا زبردست نظام اور آثار ہم کو نظر آتے ہیں، وہ کسی حد تک تفصیل سے بیان کیا جائے، لیکن اس کی بجائے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ بعض روایات اور احادیث کی روشنی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو اور اس کی رحمت کے آثار کو محسوس کریں، جانیں، اور یہ جانیں کہ اس رحمان و رحیم نے ہم پر کیسی کرم فرمائیاں کی ہیں۔ اگر بندہ اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لے، سورہ فاتحہ کے مضمون میں اس مضمون کو بھی صحیح ڈھنگ سے جان لے، رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے اندر یہ معرفت پیدا ہو جائے کہ پروردگار کی کیسی زبردست ہم پر مہربانیاں ہیں، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی مہربان ذات سے ہم بغاوت کریں، اس کے کسی حکم سے سرتابی کریں، اس کی باتوں کو نہ مانیں، اس کی شریعت سے انحراف کریں، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اپنی ساری محبتیں، ساری ایثار و قربانی کے جذبات، اپنی ساری بندگی کے جو اعمال ہیں
اسی کے جناب میں پیش کریں اور اسی کے حوالے کر دیں, کسی اور کو اس کے لائق نہ سمجھیں, کیونکہ رب العالمین وہی ہے, رحمان و رحیم وہی ہے, تو اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا جو صلہ اس نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی تعریف کریں, صرف اسی کے آگے الوہیت اور عبودیت کا معاملہ پیش کریں اور اختیار کریں. اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مشہور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ لگائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان للہ مئۃ رحمہ. اس حدیث کے مختلف الفاظ ہیں. بعض روایتوں میں کہ خلق اللہ رحمت مئۃ جزء, کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء پیدا کیے. اور ایک روایت جو بخاری مسلم میں بھی ہے, مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت 100 اجزاء تھے. ان 100 اجزاء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا صرف ایک حصہ, ایک جز دنیا میں نازل کیا, اور اسی جز کی وجہ سے, اسی ایک رحمت اور شفقت کے جز کی وجہ سے دنیا میں سارے لوگ ایک دوسرے سے باہمی محبت اور شفقت و رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں. جتنی مائیں ہیں, صرف انسانوں کی نہیں بلکہ حیوانات, جانوروں, یہاں تک کہ درندوں کی مائیں بھی جو اپنے بچوں پر شفقت و رحمت کا برتاؤ کرتی ہیں, وہ بھی اسی ایک جز کا حصہ, اسی ایک جز کا اثر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی کہ ایک گھوڑا, بعض روایتوں میں اونٹ کا ہے, اونٹنی کا, کہ جب اس کا بچہ اس دودھ پینے لگتا ہے تو وہ اپنا پیر اٹھا لیتا ہے شفقت و رحمت کے جذبے سے کہ کہیں اس پیر کی وجہ سے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے. یہ شفقت کا, رحمت کا یہ جذبہ, یا ماؤں کے اندر جو ممتا کا جذبہ آتا ہے, یہ اسی ایک رحمت کے جز سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 اجزاء میں سے دنیا میں نازل کیا, اس ایک جز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. اور پھر حدیث میں ہے کہ 99 اجزاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. سوچئے کہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں, شفقت و رحمت کے جذبات پائے جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 اجزاء میں سے ایک جز. یہاں اگر اللہ کی رحمت کہیں تو یہ اضافت تشریفی کہیں گے, کیونکہ دوسری حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ اس رحمت کو اللہ نے پیدا کیا. جو مخلوق ہے اور مخلوق کی صفت ہے اور اللہ کی صفت سے الگ ہے. خالق اور مخلوق میں مشابہت نہیں ہے. لفظ کا اگر اشتراک بھی ہے تو معنی کا اشتراک نہیں ہے. مخلوق کی رحمت و لطف اور مہربانی ہے. اللہ کی رحمت کا اس سے تعلق یا مشابہت اور مماثلت نہیں پائی جاتی. بہرحال اگر یہ مانا جائے کہ وہ 99 اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے, جیسا کہ بعض حدیثوں کے الفاظ سے اشارہ ملتا ہے کہ ان 99 کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سے شفقت و رحمت کرے گا, تو گویا اس میں اشارہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ کہ ایک جز کی وجہ سے ہے تو 99, جو کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس رحمت کی کتنی وسعت اور کشادگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایہ ہے. دنیا کی رحمت, ماؤں کی رحمت کے مقابلے میں وہ 99 اجزاء, جو کہ اگر ہم کہیں کہ وہ مخلوق ہے تو اس مخلوق کے مقابلے میں اللہ کی رحمت اور زیادہ وسیع ہے. اب اس کا غور کیجئے, اندازہ لگائیے, تو نتیجہ یہ پہنچے گا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت صحیحین میں وارد ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قیدیوں کے پاس آئے جن کو بندی بنا لیا گیا تھا. آپ وہاں موجود تھے کہ دیکھا ایک عورت آئی اور وہ بڑی دیوانہ وار قیدیوں میں لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے. اگر کوئی بچہ نظر آتا تو اس کو اٹھا کر چمٹاتی دیکھتی, گویا وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اپنے بچے کے لیے اس تڑپ کو دیکھ کر صحابہ کرام سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ کیا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار, کہ کیا تم سوچو کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال سکتی ہے, پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا قلنا لا واللہ وہی تقدر علی اللہ تطرح, نہیں اللہ کی قسم, اگر یہ عورت اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ بچے کو آگ میں نہ پھینکے تو کبھی نہیں پھینکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کیوں نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جواب صحابہ کرام کا اس کی رحمت, شفقت اور ممتا کی بنیاد پر تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت کے اپنے بچے کے مقابلے میں کہیں زیادہ رحمت والا ہے, کہیں زیادہ مہربان ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ
بندوں کو چاہتے ہوئے یا اپنی مرضی سے عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا. ما یفعل اللہ، قرآن نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ. ایمان اور شکر کی گزاری اگر اختیار کرو تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کوئی پڑی نہیں ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے کہ اس نے ہم کو قرآن دیا، نبی دیا، اور بار بار تلقین کر رہا ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ، صراط مستقیم کو اختیار کر لو، گمراہیوں سے، شرک اور کفر سے تائب ہو جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہی حصہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. اللہ کی رحمت کتنی وسیع اور کشادہ ہے. بخاری شریف کی ایک روایت سے اندازہ لگائیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمہ لم ییأس من الجنہ. کہ اگر کافر انسان اس تمام رحمت کو جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی رحمت کی کشادگی کو اگر کافر بندہ بھی جان جائے تو وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا. کتنی زبردست بات ہے کہ کافر جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بھی اللہ کی رحمت کی کشادگی سے واقف ہو جائے تو اسے بھی یہ امید وابستہ بند جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شاید جنت میں ڈال دے. اور آگے فرمایا لیکن یہاں صرف امید والی ہی بات نہیں ہے. وَلَوْ يَعْلَمْ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ. اگر ایک مومن بندہ، ایمان والا بندہ اللہ کے پاس کا جو بھی عذاب ہے اسے جان جائے کہ اللہ کتنے عذاب والا ہے، تو لم یأم من النار. تو ایک مومن بندہ اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ نہیں سمجھ پائے گا. اسے یہ ڈر لگا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں مجھے مبتلا کر سکتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں اور اس طرح کے معنی کی قرآن کی آیات بھی ہیں. اہل علم نے کہا کہ ایک مومن بندے کو، ایک صالح انسان کو نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اللہ کی امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. امید اسے نیکیوں کے کرنے پر ابھارے گا، اچھائی کی طرف راغب کرے گا، اور گناہوں کے سرزد ہونے کے باوجود مایوسی سے بچائے گا جو کہ کفر ہے. ہاں، اور خوف جو ہے وہ انسان کو گناہ پر جری ہونے سے، بے خوف ہونے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہونے سے، بے پرواہ ہونے سے بچائے گا، اور حرام کاموں سے اسے روکے گا. اور کبھی اگر بشری تقاضے سے حرام کام کا ارتکاب ہو جائے تو وہ توبہ اور استغفار کے دامن میں اپنے آپ کو جو ہے بچانے کی کوشش کرے گا ڈال کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس روایت سے بھی لگائیے جسے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. کئی روایتیں نقل کی، بعض طرق کو، مسند احمد کی ایک سند کو علامہ شیخ الالبانی نے حسن لغیرہ ہی کہا، لیکن ترمذی، ابو داؤد طیالسی اور ابن ماجہ وغیرہ کی ایک دوسری روایت جو اسی معنی کی ہے اسے صحیح کہا ہے. اتنی زبردست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے کہا کہ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، غرقاب ہونے لگا اللہ کے عذاب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اس نے کہا آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لا رہا ہوں اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی، کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. میں یہ یقین کر رہا ہوں، ایمان لا رہا ہوں اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، اور میں مسلمانوں میں سے شامل ہو رہا ہوں. جب ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال علی جبرائیل، مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لو رأیتنی وقد اخذت من حال البحر، کہ اس وقت اگر آپ مجھے دیکھتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سمندر کی مٹی کا کچھ حصہ اٹھا لیا، لے لیا، فدسستہ فی فیہ، اور میں نے اسے فرعون کے منہ میں ڈال دیا اس مٹی کو. کیوں؟ یہ سوچ کر، اس خیال سے کہ مخافۃ ان تنالہ الرحمہ، اس خوف سے کہ اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لے گی، اللہ اس کی رحمت اسے معاف کر دے گی اس موقع پر بھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ علم، اندازہ لگائیے کہ اللہ کی رحمت کی کشادگی پر کیسا تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ روایت صحیح ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ بعض اور بھی نمونے مجھے اس مقام پر قرآن کی وہ آیت سامنے رکھیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے،
یعنی گناہوں میں بہت بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ گناہ کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس کی تفسیر کرتے ہوئے اگر ہم حدیثوں کو کھنگالیں تو ہمیں وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیا تھا، شرمندہ ہوا، اللہ کی طرف تائب ہونا چاہا. ایک راہب سے، راہب حدیث میں راہب کا لفظ ہے، وہ عالم نہیں تھا، ایک راہب سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ میں نے اتنے قتل کیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، اتنے گناہ کے بعد، اتنے بڑے بڑے جرم کے بعد، اتنے 99 قتل کے بعد تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے جوش میں آ کر اسے بھی مار دیا اور 100 قتل کر دیے. پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ہاں، تم ایسا کرو، اللہ سے سچی توبہ کرو اور فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں جاؤ. راستے میں اس کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی. رحمت کے عذاب کے دونوں فرشتے اس کی روح قبض کرنے پہنچے اور لڑے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ نیک اور برے لوگوں کی بستی کے درمیان ہے، جس بستی سے زیادہ قریب ہو، یعنی نیک لوگوں کی، اس میں شمار کر کے اس کی روح قبض کی جائے. چنانچہ جب ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالشت زیادہ قریب تھا. لہٰذا اسے گویا نتیجہ یہ کہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی بخشش ہو گئی. غور کیجئے کہ اللہ کی بخشش کتنی بے پایاں ہے. اسی طریقے سے جناب ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم حکمراں مانا جاتا ہے، بڑے ظلم و ستم ڈھائے اور اس امت کے اکابرین میں سے بڑے بڑے تابعین اور دوسرے لوگوں کو قتل کیا. کہتے ہیں کہ آخری وقت جب اس کا تھا، یہ درد سے کراہ رہا تھا اور ابھی نزا کے عالم کے آس پاس تھا کہ اسی دوران درد کی شدت میں جب یہ اللہ سے کچھ دعائیں مانگنے لگا تو وہاں اس کی ماں بھی پہنچ گئی اور اس نے کہا کہ اب تو کیا اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہا ہے؟ تو نے تو اتنے بڑے بڑے جرم کیے اور ایسے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا، تیری بخشش کا تو بڑی مشکل نظر آتی ہے. اس قسم کی بات اس کی والدہ نے کہی. حجاج بن یوسف نے یہ بات سنی تو آسمان کی طرف نگاہ کر کیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، لیکن میرے گناہ کتنے بھی ہوں، میرے مظالم کتنے بھی ہوں، اس کے مقابلے میں تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. میرے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت وسیع ہے، لیکن دیکھ تیرے بندے مجھے تیری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں. اس کے کچھ دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی. کہتے ہیں کہ اس واقعے کو کسی نے آ کر امام حسن بصری رحمہ اللہ جو اس وقت موجود تھے ان سے بیان کیا کہ ایسا ایسا واقعہ، اور حجاج بن یوسف نے ایسی بات کہی. تو حضرت حسن بن بصری رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ کیا حجاج نے واقعی ایسا کہا تھا؟ کہا ہاں. تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر انہوں نے کہا کہ اذن لعل، ادھورا جملہ کہہ کر چھوڑ دے کہ تب شاید. لوگوں نے کہا کہ ان کی مراد ہے کہ تب شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لے اور اسے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بیان کیا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، کتنا بھی گناہ کیا ہو، آسمان و زمین کو بھر کر. یہ 99 قتل والی، 100 قتل والی میں نے مثال بیان کی. اسی طرح بخاری مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اذنب تو کیا ہے، اذنب رب اغفر لی، پروردگار مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ پر سزا بھی دیتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کرتا ہے. اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، تم لوگ گواہ رہو، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. بندہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہی جملہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر فرشتوں کے درمیان یہی بات کہتا ہے. پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تیسری مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے پھر گناہ کیا، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا پروردگار ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس نے مجھ سے معافی مانگی، تم گواہ رہو، میں نے مجھ سے معاف کیا، اور جب تک وہ ایسا کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں. اس حدیث کی تشریح اس حدیث سے جوڑیے جو صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی شکل میں منقول ہے. آپ نے فرمایا کیسی زبردست اللہ کی رحمت کو بیان کرنے والی حدیث ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد یہ امید بن جاتی ہے کہ ہم جیسے گنہگار، بلکہ اور زیادہ گنہگار لوگ بھی جو ہم جیسے ہوں، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لم تذنبوا
کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے لذهب اللہ بکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر دے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور ایسی قوم کو پیدا کر دے گا، تم کو ہٹا دے گا، دنیا سے ختم کر دے گا، اور ایسی قوم کو برپا کرے گا، پیدا کرے گا، یذنبون، جو گناہ کا ارتکاب کریں گے، فیستغفرون اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، اللہ سے معافیہ مانگیں گے، اللہ ان کو بخش دے گا۔ آدم کو اسی لیے پیدا کیا، اور آدم کی خصوصیت یہ بیان کی کہ اگر گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ سے توبہ کریں۔ انسان اور فرشتے میں یہی فرق ہے، اور انسان اور شیطان میں بھی یہ فرق ہے کہ شیطان گناہ کر کے اکڑتا ہے، اتراتا ہے، اور انسان اس کے بالمقابل گناہ کرنے کے بعد جو ہے نادم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافیہ مانگتا ہے۔ یہ اللہ کو بندے کی بندگی کی یہ ادا پسند ہے، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جنہوں نے کوئی بھی گناہ، کتنے بھی گناہ کیا ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور توبہ کا یہ دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے اس وقت تک کھلا رکھا ہے جب تک کہ اس کی جان اس کے گلے میں نہ اٹک جائے۔ ان اللہ یقبل التوبہ ما لم، کیا ہے، توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی جان اس کے گلے میں نہ اٹک جائے، یعنی سکرات کا اور نزا کا عالم نہ آ جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ کرے، آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جو میں نے بھی آیت پڑھی، اور قرآن میں مولانا آزاد نے کہا کہ تقریباً 20 آیتیں ہیں جہاں گنہگاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اضافت کا ذکر کیا، یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا۔ بعض علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کی غلطی کرنے کے باوجود جب اسے اپنی طرف نسبت کر کے بلاتا ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، تو بیٹا کہہ کے جب پکارتا ہے تو اس کے دل میں ایک طریقے کی اپنائیت ہوتی ہے اور خوف نہیں پیدا ہوتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کہ یہ شان دیکھیے، رحمت کا یہ نشان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا، یعنی اسراف کرنے کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود، سرکشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کرنے کے باوجود تم میرے بندے ہو، میری بندگی میں شامل ہو اور میری طرف رجوع کرو گے تو میری رحمت تم کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گی، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، دوسری طرف اللہ کی رحمت کا یہ مظہر دیکھیے کہ قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے امہال اور ڈھیل کا، تدریج کا قانون جو ہے نافذ کر رکھا ہے، یعنی یہاں بندوں کے لیے مہلتیں ہیں، فرصتیں ہیں۔ ایک انسان نے گناہ کیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى۔ کتنی زبردست بات ہے اللہ کی رحمت کا عظیم الشان جو آیت میں نے ابھی حدیث سنائی کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو تم کو ختم کر کے نئی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے۔ اللہ کی رحمت کا اس سے بڑھ کر تصور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر فوراً پکڑنے لگے، ماں کسبو کہا، جو کسب کیا، کمائی کی، جو کچھ گناہ کا ارتکاب کیا، اگر اس پر اللہ مواخذہ کرنے لگے، سب کو پکڑنے لگے، اس میں دو معنی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ فوری پکڑ کرنے لگے، یا یہ کہ انسان، اچھا انسان بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں، غفلتوں کا شکار ہوتا رہتا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے، اچھے انسان سے بھی جو گناہ ہو رہے ہیں اس کی بھی پکڑ کرنے لگے۔ ہاں، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو دنیا میں کسی کو چلتا پھرتا، کسی جانور کو یا کسی انسان کو چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک مؤخر کرتا ہے، مقررہ مدت تک لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ یہاں جو تدریج و امہال کا قانون قدرت کا نافذ ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود اسے اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، اسے موقع مل رہا ہے۔ ہاں، بابری مسجد توڑی، مسجد اللہ کا گھر ہے، توڑا، لیکن ان لوگوں کو اللہ نے مہلت دی، اس میں سے کچھ لوگ تائب ہو گئے، ہاں، اور کئی مسجدیں تعمیر کروا دی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے بہت سارے ظالمین ہیں، آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کتنے سخت دل اور قساوت قلبی کا شکار نظر آ رہے ہیں، جو کورونا وائرس کے خوف سے اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں بے یار و مددگار، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، جو ضرورت کے اسباب سے محروم ہیں، پیدل لمبے لمبے سفر کے لیے نکل پڑے۔
اور ہمارے یہاں جو اصحاب اقتدار ہیں گویا ان کے دل پسج نہیں رہے ہیں، ان کا دل رحمت سے خالی بے مروتی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے آگے مالک یوم الدین میں آئے گا کہ ان کے لیے عدالت، اللہ کی عدالت فیصلہ کرے گی۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کا معاملہ یہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے مظالم ڈھانے کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایسے ظالمین حکومت پر نظر آ رہے ہیں، کسی کے پاس دولت نظر آ رہی ہے، کسی کے پاس بڑی بڑی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ عام آدمی جہالت جو اللہ کی مصلحتوں کو، اس کی حکمتوں اور مشیتوں پر نظر نہیں رکھتا، وہ اس سے بددل ہوتا کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایک جگہ، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء مِنْ عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ کتنی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو، ان کو بھی اور ان کو بھی، اللہ تعالیٰ کی بخشش سے حصہ مل رہا ہے۔ ان کو بھی اور ان کو بھی سے مراد کیا؟ مومنوں کو بھی، کافروں کو بھی، اچھوں کو بھی، بروں کو بھی، سچے لوگوں کو بھی اور منافقوں کو بھی، جو نیک ہیں اور جو برے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا جو ہے بخشش اور عطیات مل رہے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے رب کی جو نوازشیں ہیں، بخششیں ہیں، وہ کسی پر بند نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے کہ برے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں دے رہا ہے، اور نعمتوں کے ساتھ مہلت دے رہا ہے کہ اگر چاہو تو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، رجوع کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ حدیث یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ اللہ کہ اس پر ہنسے اور گویا رشک کیا کہ قاتل مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک مسلمان کو ایک کافر نے قتل کیا، اور کچھ بعد میں اس قاتل نے خود بھی اسلام قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، اور یہ بھی جنت کا حقدار بن گیا۔ اب اس مقتول کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے مظلومیت کا بدلہ قیامت کے دن اجر و ثواب اور درجات کی بلندی کے ساتھ ضرور دے گا، لیکن اس قاتل کو اس کی توبہ کی وجہ سے معافی مل جائے گی اور بخشش مل جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ یہاں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ الرحمن الرحیم کے تحت میں اللہ کی رحمت کی بحث باقی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی تکمیل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اس کی رحمت کے حقدار بنیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔